آگے لاتے ہیں حضرت امام علی رضا کا قول کہ سینہ کس طرح روشن ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ، نور سے کس طرح روشن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسناد کے ساتھ العیون میں ہے، حمدان بن سلیمان نیشاپوری روایت کرتے ہیں، قال سألت ابا الحسن الرضا، کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں۔ یاد رکھ لیں اسی صفحہ پر سیدنا فاروق اعظم کی روایت کو لا کر اب آگے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو امام علی رضا نے فرمایا، قال فمن یرد اللہ ان یہدیہ بایمانہ فی الدنیا والی جنتہ ودار کرامتہ فی الآخرہ یشرح صدرہ للتسلیم للہ والثقۃ بہ والسکون الی ما وعد من ثوابہ حتی یطمئن الیہ۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو چکی، امام علی رضا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت یافتہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا میں اسے قائم رہنے والا ایمان عطا کر دیتا ہے، وہ ایمان اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب امام علی رضا یہ فرمائیں کہ اللہ جس کو ہدایت اور ایمان جس کے اندر متمکن کر دے وہ ایمان چھینا نہیں جا سکتا، تو کون سے قصے کہانیاں ہیں اور جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ عمر فاروق کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں؟ اس مغالطے سے اپنے آپ کو بچائیے عزیزان محترم، خدا را بچائیے۔ اور پھر امام علی رضا فرماتے ہیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھتا ہے، وَإِلَىٰ جَنَّتِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ایمان انہیں آخرت کے دن تک جنتوں تک لے کر جاتا ہے، جنتوں تک لے کر جاتا ہے۔ اور جو شرح صدر فرمایا کہ سینہ کھول دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سامنے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے، اور کامل توکل اور وثوق اس کو آ جاتا ہے، اور صرف توکل ہی نہیں، اس پر اس کا دل اللہ کے وعدوں پر جو آخرت کے وعدے ہیں سکون اور اطمینان قرار پا جاتا ہے۔ اب یہ پوری چیزوں کو بیان کر کے اینڈ پر آیت اللہ تبا تبائی پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وفی الحدیث نکات حسنۃ تشیر الی ما شرحناہ فی البیان المتقدم، اس حدیث میں بڑے خوبصورت نکات تھے اور نکات ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا، اور ہم نے اس اوپر پورے بیان میں ان کا اشارہ کر کے واضح کر دیا، گویا جرا نہیں کی، رد نہیں کیا، اس کا اختلاف اس پر نہیں کیا، اس پر تان نہیں کی، اور اس کو من و ان قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت جو آج کی نشست میں بیان کر کے ختم کروں گا گفتگو، وہ پھر آیت اللہ تبا تبائی کی تفسیر المیزان جلد 2 سورہ بقرہ، اس کے تحت وہ بیان آتا ہے جو قرآن مجید سورہ بقرہ کی 262 آیت کے تحت، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ اللہ کے محبوب و مقرب لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت جلد 2 تفسیر المیزان میں آیت اللہ تبا تبائی بیان کرتے ہیں 2 روایتیں، صفحہ کوٹ کر دوں، صفحہ چونکہ طویل مضمون آتے ہیں ان کے، صفحہ 406۔ اس آیت کے تحت وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑا ہے، وہ لوگ جو رات کو بھی اور دن کو بھی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں۔ فرمایا قال نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا علی شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کانت لہو 4 دراہم فانفق باللیل درہما وبالنہار درہما
وسرًا درہمًا وعلانیۃً درہمًا. بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا. 4 درہم تھے. 1 درہم آپ نے رات کو خرچ کر دیا, 1 درہم دن کو خرچ کر دیا, 1 چھپا کے خرچ کر دیا, 1 دکھا کے خرچ کر دیا. فرمایا ان کے اس شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک روایت. اب دوسرا قول لاتے ہیں آیت اللہ طباطبائی اسی صفحے پر, وفی بعض التفاسیر, اور فرماتے ہیں کہ بعض تفاسیر میں یہ آیا ہے ان الآیت نازلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. تصدق ب40,000 دینار, انہوں نے 40,000 دینار ایمان اسلام لانے کے بعد مصطفیٰ پہ قربان کر دی, خرچ کر دی. 40,000 دینار خرچ کر دی. عشرۃ باللیل, عشرۃ بالنہار, عشرۃ بالسر وعشرۃ بالعلانیہ. 40,000 دیناروں میں سے 10,000 دینار راتوں کو خرچ کرتے تھے, راتوں کو خرچ کیے. 10,000 دینار دن کے اجالے میں خرچ کیے, 10,000 چھپ کے خرچ کیے, 10,000 علل اعلان خرچ کیے لوگوں کو ترغیب ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی. اب اس کے بعد ایک تیسری روایت بھی لاتے ہیں اگلے صفحہ پر, صفحہ نمبر 407. تو ایک قول روایت سیدنا علی شیر خدا کی شان میں, ایک روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اور تیسری روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت الذین ینفقون, پوری کی پوری آیت کلھا فی عبد الرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان فی نفقتہم فی جیش الاسرہ. وہ جب غزوہ تبوک ہوا تھا جس کو جیش اسرہ کہتے ہیں, اس کے اوپر حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف نے اتنا مال لٹا کے حضور کے پورے لشکر اسلام کو تیار کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں تیسرا قول ہے کہ یہ عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ دیکھ لیے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی آیتیں آ گئیں, فاروق اعظم کی شان میں بھی آ گئیں, عثمان غنی کی شان میں بھی آ گئیں. یہ سارے قول انہوں نے الگ الگ دے دیے. اور پھر ایک قول یہ بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک ایک کی شان کی بجائے بلکہ جمیع صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا بھی شان اس میں نمایاں ہوتی ہے. ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق حضور کے حکم پہ خرچ کرتا تھا. اللہ پاک نے ساروں کو یہ شان عطا کی الذین ینفقون کے تحت. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ایک مختصر سا ریفرنس ہے, وہ بھی آج ایڈ کر دیتا ہوں, اور کل انشاءاللہ مضمون کو آگے شروع کریں گے. مختصر ریفرنس, اور یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہ سورہ زمر کی آیت ہے, آیت نمبر 32 اور سورہ یعنی چیپٹر نمبر 39. وہ ہستی جو صدق کے ساتھ آئی, صداقت سچائی کے ساتھ مبعوث ہوئی, وصدق بہ, اور جس نے اس کی تصدیق کی, اس کو سرٹیفائی کیا, ٹیسٹیفائی کیا, وہ سب متقی ہیں, صاحبان تقوی ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر شیخ ابو الفتوح الرازی بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر روح الجنان و روح الجنان میں. اس کے حوالے پہلے آ چکے. یہ اسی طرح تہران کی چھپی ہوئی تفسیر ہے, 1398 اس کا سن طباعت ہے. اور صحابہ کرام, تابعین اور اہل علم راوی کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور جنہوں نے تصدیق کی, جو مصدق ہوئے, وہ ابو بکر صدیق ہوئے. اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی آراء کو لیتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر دوسرا حوالہ مجمع البیان, تفسیر مجمع البیان, جس کو عرف عام میں تفسیر طبرسی بھی کہتے ہیں, شیخ ابو علی الفضل بن حسن طبرسی, جن کا میں تعارف کرا چکا, 6 صدی ہجری کے, آج سے 900 سال, تقریباً 900 سال پہلے کے شیعہ بزرگ اور مفسر ہیں. وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے, والذی جاء بالصدق وصدق بہ. کئی روایتیں, کئی قول دیتے ہیں.